مسند احمد کی حدیث ہے، ابو داؤد کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ان 3 سوالوں میں فیل ہو جائے گا اس کے نیچے قبر کے اندر آگ کا بستر بچھا دیا جائے گا، اور اس کی قبر کے اندر جہنم کی ایک کھڑکی کھول دی جائے گی، اس کو جہنم کے آگ کے لباسوں میں سے ایک لباس پہنا دیا جائے گا، اس کی قبر کو اس حد تک تنگ کر دیا جائے گا کہ اس کی پسلیاں آپس میں ایک دوسرے میں دھنس جائیں گی۔ یہ وہ انسان ہوگا جو قبر کے ان 3 سوالوں میں فیل ہو جائے گا، اور دوسرا وہ انسان جو قبر کے 3 سوالوں میں پاس ہو جائے گا، اس کے بارے میں کیا فرمایا کہ اس کو جنتی لباس پہنا دیا جائے گا، اس کی قبر کو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ بنا دیا جائے گا، اور جنت کے کھڑکیوں میں سے ایک کھڑکی اس کی طرف کھول دی جائے گی۔ یہ وہ انسان ہے۔ لیکن تمہیں صرف آج یہ بتانے آیا ہوں کہ قبر کے 3 سوالوں میں پاس ہونے والا اس سے فرشتے ایک چوتھا سوال کریں گے، شاید آپ نے پہلے کبھی نہ سنا ہوگا، صرف وہ چوتھا سوال وہ سمجھانے آیا ہوں، اللہ کرے سمجھ آ جائے سب کو۔ فرشتے پوچھیں گے 3 سوالوں میں پاس ہونے والے سے، ما یدریکا، تجھے اس سوالوں کے جواب کہاں سے ملے تھے؟ تو نے یہ سلیبس کہاں سے لیا تھا؟ کون سی کتاب پڑھی تھی؟ کس کے پاس جا کے تو نے سیکھا تھا کہ تیرا رب کون ہے؟ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عقیدہ کیا ہے؟ تیرا دین کون سا تھا؟ یہ سوال کہاں سے ملے تھے؟ وہ بندہ آگے سے جواب دے گا، قرأت کتاب اللہ وآمنت بہ وصدقت، میں نے اللہ کی کتاب پڑھی تھی، اس پر ایمان لایا تھا اور اس کی تصدیق کی تھی۔ جیسے میں نے سب سے پہلے کہا کہ ہم نے سب نے اس دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے، دنیا سے ناتا ٹوٹنا ہے، کوئی شک نہیں ہے، زیادہ نہیں صاحب کا 1 سال کے اندر دیکھ لیں کتنے لوگ جو ہمارے ساتھ تھے اور اب ہمارے ساتھ نہیں ہیں، اور نہ جانے آنے والے سال میں کتنے لوگ چلے جائیں گے ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے، شاید ان میں ہمارا نمبر بھی لگ جائے۔ قبر میں پہنچیں گے، ہم سے بھی 3 سوال ہوں گے، کیا ہم نے ان 3 سوالوں کی تیاری کی ہے؟ کیا ہمیں اس 3 سوالوں کا سلیبس آتا ہے؟ دنیا کے امتحانات کے لیے ہم ہر بک خرید لیتے ہیں، طلباء کو اپنی اولادوں کو ہر قسم کی سہولیات مہیا کرتے ہیں کہ دنیا کے امتحان میں فیل مت ہونا، ہماری ناک مت کٹوانا، ہمارا سر نیچا نہ ہونے دینا، خاندان میں معاشرے میں ہمارے سر میں خاک مت ڈلنے دینا۔ کس کے لیے؟ دنیا کے لیے، دنیا کے امتحان میں پاس ہونے کے لیے۔ یہ یاد رکھنا، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، قرآن کا فیصلہ ہے کہ یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے، ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گا۔ کُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، ہر انسان کو، ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ایک بات سمجھنا، یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ذائقہ یقیناً یا میٹھا ہوتا ہے یا کڑوا ہوتا ہے۔ جب روح نکلنے لگے گی تو انسان کو پتہ چل جائے گا کہ میں جنتی ہوں یا جہنمی ہوں۔ فرشتے اس کی جان اس انداز سے ہی نکالیں گے، اگر وہ نیک ہے تو بڑے آرام سے نکلے گی، اگر بد ہے، بدبخت ہے، نافرمان تھا تو بڑی مشکل طریقے سے نکلے گی۔ یقیناً اگر ہم نے اپنے قبر کے ان سوالوں کی تیاری کی ہوگی تو ہماری جان بڑی نرمی سے نکلے گی۔ اگر ہم نے وہ تیاری نہیں کی تو معاملہ بڑا سخت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سخت خاردار ٹہنی کے اوپر ململ کا کپڑا ڈال کے کھینچا جائے تو جو اس کپڑے کا حشر ہوتا ہے وہ ہے ایک نافرمان اپنی مرضی سے زندگی گزارنے والے کی جان نکلنے کا منظر۔ میں نے چوتھا سوال بتایا تھا، فرشتے پوچھیں گے پاس ہونے والے سے، فیل ہونے والے کا تو بستر بچھ گیا آگ کا، سب کچھ اس کا معاملہ جہنم والا ہو گیا۔ پاس ہونے والے سے چوتھا سوال کیوں پوچھا گیا؟ وہ تو پاس تھا، جنت کا فیصلہ تو ہو چکا، جنت کی کھڑکی کھل چکی، بستر بچھ چکا، لباس پہنا دیا گیا۔ سوال کس لیے پوچھا؟ نبوت والی زبان سے پچھلوں کو سمجھانا تھا یہ بات کہ اگر قبر کے امتحان میں پاس ہونا چاہتے ہو تو اس کا جواب سن لو، قرأت کتاب اللہ وآمنت بہ وصدقت، کتاب پڑھی تھی، اللہ کا قرآن پڑھا تھا، اس کو سمجھا تھا، سیکھا تھا۔ اللہ نہ کرے اگر آج ہم میں سے کسی کی موت آ جائے تو کیا ہم جا کے قبر میں سوالوں کے جواب دے لیں گے؟ کیا ہم نے قرآن کو سمجھا ہے؟ یہ بات یاد رکھنا، رٹے سے جواب نہیں چلے گا وہاں پہ کہ میں بتا لوں گا میرا رب اللہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی تھے، میرا دین اسلام ہے، رٹے سے نہیں۔ وہ شاعر بھی کہتا ہے عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت پہ نہ نوری ہے نہ ناری۔
اگر ہمارا اس کے مطابق عمل ہوگا تو ہم جواب دے سکیں گے، اگر عمل نہ ہوا تو ہم جواب نہیں دے سکیں گے۔ کیا ہم نے قرآن کو پڑھا ہے؟ کیا ہم نے قرآن کو سمجھا ہے یا صرف اس کو ناظرے کی حد تک رکھا ہے؟ اگر یوں کہہ دوں تو شاید میری بات غلط نہیں ہوگی کہ ہم نے اس کے ناظرے کا حق بھی ادا نہیں کیا۔ آج ہر میری ماں اور بہن اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھے، آج صبح اس نے قرآن کی تلاوت کی ہے؟ کتنا عرصہ گزر گیا ہے کہ اس کے گھر میں اس کا پڑھا ہوا قرآن بند پڑا تھا۔ کام دنیا کے ختم نہیں ہوں گے، نہ تمہاری زندگی میں ختم ہوں گے، نہ تمہارے جانے کے بعد ختم ہوں گے، لوگ تمہیں بھول جائیں گے۔ تم نے اپنے قبر کے امتحان کی کیا تیاری کی ہے؟ صرف ناظرے سے کام نہیں چلے گا، قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا سمجھنا۔ اللہ نے اس پیغام میں، اس خط میں، اس لیٹر میں، اس میسج میں پیغام کیا دیا ہے ہمیں؟ تمہیں کوئی خط لکھے، تم اس کو پڑھو نہ، بند پڑا رہے، وہ تم سے شکوہ کرتا ہے، گلہ کرتا ہے کہ میں نے خط لکھا تھا تو نے پڑھا کیوں نہیں؟ قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم شکوہ کریں گے، اللہ تعالیٰ انسان سے پوچھے گا کہ میں نے تمہارے لیے خط بھیجا تھا، کتاب قرآن بھیجی تھی، تم نے اس کو سمجھا کیوں نہیں، پڑھا کیوں نہیں؟ ہر مشینری بنتی ہے، اس کے چلانے کے لیے ایک بک تیار کی جاتی ہے کہ اس کو اس طرح چلانا ہے۔ یہ انسان کا جسم ایک مشینری کی مانند ہے، اس مشینری کو کیسے چلانا ہے، کیا کچھ اس پہ لاگو کرنا ہے، اس کا ہارڈ ویئر کیسے چلانا ہے، اس کا سافٹ ویئر کیسے چلانا ہے، اس کے لیے اللہ نے قرآن نازل کیا اور پھر نبوت والی زبان کے راستے سے بتا دیا کہ بھائی دنیا میں اس قبر کے سوالوں کی تیاری کرنا چاہتے ہو تو قرآن کو سمجھو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سمجھو۔ آج ہم نے اس کی کیا تیاری کی ہے؟ اگر نہیں کی تو کر لیں۔ رکاوٹ کیا بنے گی؟ رکاوٹیں بھی تمہیں بتایا جاتا ہوں۔ لوگ کیا کہیں گے؟ اب تو نے پڑھنا شروع کر دیا، لوگ کیا کہیں گے؟ اس عمر میں تجھے کیا ضرورت پڑ گئی؟ لوگ تجھے مولویانی کے نام سے پکارنا شروع کر دیں گے، طرح طرح کے القابات دیں گے۔ لا یخاف لومۃ لائم، قرآن میں اللہ نے کہا کہ مومن کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتا۔ دوسری بات، لوگ کیا کہیں گے تمہیں یہ بھی بتلا دوں، 99% لوگ ہمارے معاشرے کے یہی کہتے ہیں کہ اگر میں نے ایسے کیا تو لوگ کیا کہیں گے، اگر میں نے ایسے کیا تو لوگ کیا کہیں گے۔ سن لو آج لوگ کیا کہیں گے۔ جب تمہاری وفات کا اعلان ہوگا 50% لوگوں کی زبان سے انا للہ و انا الیہ راجعون نہیں نکلے گا، جن کی وجہ سے ہم دین سے دور تھے، جن کی وجہ سے قرآن کو نہ پڑھ سکے، جن کی وجہ سے قرآن کا ترجمہ نہ سمجھ سکے، جن کی وجہ سے قبر کے سوالوں کی تیاری نہ کر سکے، 50% لوگ تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا بھول جائیں گے۔ اچھا مر گیا، مر گئی، ٹھیک ٹھاک تھا، کل میری بات ہوئی، وہاں ہم ملے تھے، کیا ہو گیا اس کو؟ اور اس کی زبان پہ انا للہ ہی نہیں آئے گا، آ گیا انا للہ، پڑھ لیا، پہنچ گئے تمہارے گھر، تو افسوس ہو گیا۔ جنازے پہ کھڑے ہیں، مرد آئے جنازہ پڑھنے کے لیے، کیا اعلان تھا 5 بجے جنازہ ہوگا، 5:10 ہو گئے ہیں، آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، ہم نے کام پہ جانا ہے، جلدی جنازہ پڑھا دو۔ کون لوگ ہیں جن کی وجہ سے ہم کہتے تھے لوگ کیا کہیں گے؟ جنازہ پڑھ لیا۔ اگر 100 بندوں نے جنازہ پڑھا ہے تو 90% چلے جائیں گے، 10% لوگ تمہیں تمہاری آخری آرام گاہ تک پہنچا کے آئیں گے، صرف 10 لوگ 100 میں سے۔ ہم کہتے ہیں لوگ کیا کہیں گے؟ کچھ بھی نہیں کہیں گے لوگ۔ قبر میں جب منکر نکیر صاحب لینے آئیں گے وہاں لوگ نہیں ہوں گے۔ جب سوال و جواب پوچھے جائیں گے قرآن پہ عمل کیا تھا نہیں کیا تھا، سوال کے جواب آتے ہیں نہیں آتے، وہاں کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہوگا۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، ماں باپ بہن بھائی بیوی بچے سب ساتھ چھوڑ کے بھاگ جائیں گے قیامت کے دن۔ ہم کہتے ہیں لوگ کیا کہیں گے، معاشرہ کیا کہے گا، خاندان کنبہ قبیلہ مخالف ہو جائے گا۔ اگر تو اسلامی روایات پہ آ گیا، بدعات اور خرافات چھوڑ دی تو لوگ مخالف ہو جائیں گے۔ اور بھائی ہم اتنے بزدل ہیں کہ لوگوں کو ناراض نہیں ہونے دیتے، اور بہادر اتنے ہیں کہ اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں۔ یہ ہماری بہادری ہے۔ اور جب انسان دنیا سے جاتا ہے تو اس کا سب کچھ اہل و عیال واپس آ جاتے ہیں، مال و دولت یہاں رہ جاتا ہے، صرف کام آتے ہیں تو اس کے اپنے نیک اعمال۔ اگر اس نے خود قرآن پڑھا ہے، اس پہ عمل کیا تو وہ کام آئے گا، یا اس کی نیک اولاد صدقہ جاریہ اس کے کام آئے گا۔ اگر ہم نے اپنی اولادوں کو اس دین کے اوپر لگا دیا تو اولادوں کی آخرت تو سمرے گی، وہ تو اپنے قبر کے امتحان میں کامیاب ہوں گے ہی ہوں گے، لیکن ان کو بھیجنے والے ان کے والدین، ان کے بڑے، ان کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ وہ والدین چلے جائیں گے، ان کے بچے جب تک دین پڑھ کے دین پہ عمل کرتے رہیں گے، قبر میں پڑے ہوئے والدین کو ثواب پہنچتا رہے گا۔ ہم کمیٹیاں ڈالتے ہیں دنیا میں، مشکل میں کام آ جائے، پریشانی میں کام آ جائے، اور یہ بھی کمیٹی ڈال جاؤ،
اپنی اولاد کو دین کے اوپر لگا جاؤ، یہ اتنی کامیاب کمیٹی ہوگی کہ تم قبر میں پڑے ہوگے، پیچھے سے تمہیں صدقہ جاریہ ثواب پہنچتا رہے گا۔ بہت بڑی کامیابی ہے انسان کی کہ انسان کی اولاد راہ راست کے اوپر آ جائے، قبر کے سوالوں میں انسان پاس ہو جائے۔ یہ قبر کا سلیبس ہے جس کو ہم بھول چکے ہیں۔ قرآن ہے قبر کا سلیبس، قبر کے سوالوں کا سلیبس۔ اس کو سمجھیں، اس کو پڑھیں۔ دنیا سب کی گزر جاتی ہے، فقیر کی بھی گزر گئی، امیر کی بھی گزر گئی، عورت کی بھی گزر گئی، مرد کی بھی گزر گئی، خوشحال لوگوں کو بھی گزر گئی، تنگ دست لوگوں کو بھی گزر گئی، لیکن یہ بات یاد رکھنا، قبر کے اندر جو سوال ہوں گے ان کا سلیبس قرآن ہے۔ یہ نبوت والی زبان ہمیں بتا گئی ہے۔